بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا اور ایک یہودی اس سے کیسے مسلمان ہو گیا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد نماز فجر کے کچھ واقعات معراج شریف کے حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باصداقت آیات سنتے ہی کہا کہ صدقت یا رسول اللہ۔ اس سبب سے ان کا لقب بھی صدیق ٹھہرا، اور ابو جہل نے یہ سن کر کہا کہ کذبتا، اس واسطے خطاب ان کا کافروں کا کذاب ٹھہرا اور وہ لعنتی ہوا۔ اور جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موافق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر تصدیق کرے گا، وہ بے شک مثل ابوبکر صدیق کے صدیقوں کے مرتبے پر فائز ہوگا۔ اور جو کوئی منکر معراج کا ہوگا وہ یقیناً مطابق ابو جہل لعین اور مردود ہوگا۔ اور اس محفل میں ایک یہودی گنوار نے معراج کا حال سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کہا، اور حضرت کے پاس سے اٹھ کر بازار میں آ کر ایک مچھلی لی اور اپنی بیوی کو دے دی، اور اس سے کہا کہ جلدی سے اس مچھلی کو پکاؤ، میں بہت بھوکا ہوں اور مجھے سخت بے قراری ہو رہی ہے۔ اتنا دن آیا اب تک نہار منہ ہوں، جب میں دریا سے نہا کر آؤں گا تو پھر کھانا شروع کروں گا۔ وہ یہودی یہ کہہ کر دریا پر چلا گیا اور اپنے کپڑے کنارے پر رکھ کر پانی میں غسل کرنے لگا۔ جب پانی میں اترا اس نے اپنا سر اٹھایا، اپنے آپ کو ایک عورت جوان خوبصورت پایا، اور کپڑے کنارے پر رکھے تھے، وہ اس کو نہ ملے۔ یہ ماجرا عجیب و غریب دیکھ کر بہت گھبرایا، اور پھر اس نے اس گرداب تحریم میں غوطہ کھایا، کنارے کے پاس آ کر آنکھوں سے اپنی آبرو پر رو کر آنسو بہایا، بار بار ہاتھ پر ہاتھ ملتا اور منہ سے ہی ہاتھ پکارتا، اور اپنا ننگا بدن دیکھ کر اس کو شرم آئی تو اس نے درختوں کے پتے سے اپنی شرمگاہ کو چھپایا۔ اور اتنے میں ایک گنوار جو گھوڑے پر سوار تھا اس کی طرف سے گزرا کہ ایک عورت حسین خوبصورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے نہایت خوش اور شیدہ ہو کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے گیا، اور پھر اس کو اپنے گھر میں لایا۔ غرض 7 برس تک اس جوان کی خانہ داری میں وہ عورت لگی رہی، اور 3 فرزند بھی پیدا ہوئے۔ ایک دن وہ عورت اپنی ہمسایوں عورتوں کے ساتھ دریا میں نہانے گئی، اور جس جگہ اس نے کپڑے رکھے تھے اس جگہ پر اس بار پھر رکھے، اور اپنے خیال سے وہ واردات بھول کر نہانے میں مشغول ہو گئی۔ جب اس نے غوطہ مار کر اپنا سر اٹھایا تو اپنے تئیں صورت اس پر دیکھا، اور جو کنارے پر جو مرد نے کپڑے پہلے رکھے تھے وہیں پر پائے۔ اور جب وہ اپنے کپڑے پہن کر اپنے گھر گیا تو وہ مچھلی بازار سے لا کر اپنی بیوی کو دی تھی، وہ اب تک زندہ تڑپ رہی تھی اور اس عورت کا سوت کاٹ رہی تھی، اور وہ بھی پونی کے اس کے ہاتھ سے تمام نہ ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنی عورت سے جا کر کہا کہ ابھی تک تم نے مچھلی نہیں پکائی، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ تو اس پر اس کی عورت بولی، کیا تم کچھ پی کر آئے ہو؟ ابھی مچھلی لائے ہو؟ ایک لمحہ اور میں کہیں مچھلی پکڑ کر لائے ہو، پھر ابھی سے یہ پک بھی جائے۔ پھر اس نے اپنی بیتی ہوئی واردات کو بیان کیا۔ وہ بولی، اجی ابھی بہت دور ہو اور معلوم ہوتا ہے کہ تم نشے میں ہو۔ اس کی یہ بات سن کر اپنے جی میں جانا کہ میں نے حال معراج کا سچ نہ جانا تھا اور میں نے رسول خدا کو جھوٹا سمجھا تھا، اس سبب سے یہ میرا حال ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پس میں نے یقین کامل کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں اور دین اسلام برحق ہے۔ الغرض عاصم الکلام یہی اس یہودی کو دین اسلام کی خواہش ہوئی، چنانچہ وہ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی طرف آیا اور دیکھا کہ معراج شریف کا حال بیان فرماتے ہیں، اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں نے جھوٹا جانتا تھا، میں نے اس کی تعزیر پائی۔ اس پر صحابہ کرام کہنے لگے، تم نے کیا تعزیر پائی ہے؟ اس یہودی نے سب حقیقت مچھلی اور غسل اور صورت بدلنے اور نکاح اور اولاد، پھر 7 برس گزرنے اور پھر اصلی صورت میں آنے کی کیفیت بیان کی۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ کرام سجدہ شکر جناب رب العالمین بجا لائے، اور پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معجزہ خاص آپ کے واسطے ہے،
ایسا معجزہ کسی دوسرے نبی کو کبھی عنایت نہیں ہوا۔ آخر وہ یہودی ایمان لایا اور ابو جہل کو کچھ اثر نہ ہوا۔